فیک نیوز کا قلقمہ کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. تو ایک تو 3 سال کی جگہ 5 سال سزا ہوگی. یہ اب اوفینس جو ہے وہ بیلیبل نہیں ہوگا, وہ نان بیلیبل ہوگا. اور ساتھ ساتھ اس میں یہ ہے کہ اب یہ کوگنیزبل اوفینس ہوگا, یعنی یہ اب یہ نان کوگ والی بات بھی ختم ہو گئی. وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے کہا ہے کہ پیکا اور الیکشن کا آرڈیننس جاری ہو گیا ہے. میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے. تنقید کریں لیکن جعلی خبر نہ دیں. ایسی خبریں معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہیں. نفی خبریں پھیلانے والے ملک کے ساتھ مخلص نہیں. جعلی خبروں پر کسی کو استثناء حاصل نہیں ہوگا. جرم ثابت ہونے پر 3 کے بجائے 5 سال قید ہوگی. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا پی ٹی آئی کی حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے. حکمرانوں کی ناقص پالیسیز کے باعث یہ دن آیا. موجودہ حکومت نے پاکستان کو معاشی طور پر دیوالیہ کر دیا ہے. پی ٹی آئی کی حکومت ملک میں فحاشی اور بد اخلاقی کا سیلاب لے کر آئی. پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان کہتی ہیں تباہی سرکار نے پارلیمان کو متعدد صدارتی آرڈیننس منظور کرنے کے لیے معطل کر دیا. حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا اختلاف رائے کو ختم کرنے کی کوشش میں حکومت سائبر کرائم قوانین میں ترمیم کے لیے ایک اور صدارتی آرڈیننس کا استعمال کر رہی ہے. وزیراعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر سابق صدر آصف زرداری مولانا فضل الرحمان سے پیر کو اہم ملاقات کریں گے. ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان سابق صدر آصف علی زرداری کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیں گے. ملاقات میں تحریک عدم اعتماد سے متعلق تفصیلی مشاورت ہوگی. حکومتی اتحادیوں سے رابطوں سے متعلق تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اپوزیشن مایوس اور مسترد شدہ سیاستدانوں کا ٹولہ ہے جو انتشار کی سیاست کر رہی ہے. اپنے ٹویٹ میں کہا کہ 2018 سے لے کر اب تک حکومت گرانے کی بارہا کوششیں کی گئیں. اپوزیشن اب بھی عدم اعتماد کا اپنا شوق پورا کر لے. ان کے پاس اگر ووٹ مکمل ہوتے تو یہ حکومت میں ہوتے. حکومت اور اپوزیشن رہنماؤں کے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے جاری. وفاقی وزیر فواز چودھری نے اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا 2 دہائیوں بعد پاک آسٹریلیا سیریز پر پوری قوم خوش ہے. اگر کسی کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں تو وہ ہماری چوچو کا مربع اپوزیشن ہے. کہتے ہیں سیاسی مخالفین پہلے ٹیسٹ میچ کے وقت راولپنڈی میں اپنا شو کرنا چاہتے ہیں. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے. حکمرانوں کی ناقص پالیسیز کے باعث یہ دن آیا. موجودہ حکومت نے پاکستان کو معاشی طور پر دیوالیہ کر دیا. پی ٹی آئی کی حکومت ملک میں فحاشی اور بد اخلاقی کا سیلاب لے کر آئی. مغربی اور یہودی تہذیب کے خلاف سیسا پلائی دیوار ہوں. وفاق میں عدم اعتماد کی فضا بن چکی. ملک پر تاریخی مہنگائی مسلط ہے. لوگ اپنے بچے فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے. کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی جاری ہے. صوبائی وزیر بلدیات ناصر شاہ کی میڈیا سے گفتگو.
آزاد کمیشن بننے جا رہا ہے جس سے وہ پوری آزادی کے ساتھ بلا خوف و خطر جو ہے وہ اپنا کام مکمل کر سکیں گے. وہ آزادی صحافت کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کو بھی پروموٹ کر سکیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب 50 لاکھ گھروں کی بات کی تو ہاؤسنگ کے شعبے کو انہوں نے اپنی ترجیحات کا جو ہے وہ حصہ بنایا. اور میں آج آپ کو یہ بات خوشی سے بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جو بینکنگ سیکٹر تھا وہ کم وسائل والے کو گھروں کے لیے قرض دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا, کلچر ہی موجود نہیں تھا. ہم نے پچھلے 1 سال کے اندر اس کلچر کو جو ہے وہ تبدیل کیا. وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں عام آدمی کو بھی بینک قرض کے لیے گھر کے لیے قرض دے رہے ہیں. 130 ارب روپے گھروں کے لیے منظور ہو چکے. ماضی میں حکمرانوں کو غریب کے لیے چھت کا خیال نہیں آیا. مزید کہا کہ عام آدمی کو براہ راست فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. صحت کارڈ سے 20 لاکھ لوگ مستفید ہو چکے. آنے والی کوئی بھی حکومت صحت کارڈ کو ختم نہیں کر سکے گی. آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ کوئی سلوشن ہونا چاہیے. آپ کی جب بھی فگر سامنے آئیں, چاہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی یا یونیسیف کی یا ڈونر ایجنسیز کی یا ہماری اپنے اسٹیٹسٹکس, تو وہ یہ آتے تھے کہ 30% آبادی جو ہے وہ تو پبلک سیکٹر ہسپتال میں جاتی ہے. وہ لوگ ہیں جو غربت کی سطح سے نیچے رہتے ہیں اور مجبور ہیں اور جاتے ہیں. 70% وہ آبادی ہے جو آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینس یعنی اپنے جیب سے خرچہ کر کے اور پرائیویٹ سیکٹر سے جا کے سہولت لیتی تھی. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ قومی صحت کارڈ پر بلا وجہ تنقید کرنا سمجھ سے باہر ہے. بل گیٹس نے انسداد پولیو کے لیے پاکستان کی بھرپور مدد کی. پرائیویٹ اسپتالوں سے سرکاری اسپتالوں پر بوجھ کم ہوگا. پہلی بار ہماری حکومت ان 70% افراد کو بھی اپنے سرکل میں لائی اور 10 لاکھ سالانہ تک مفت علاج فراہم کیا. ڈاکٹر یاسمین راشد نے 25,000 نوکریوں کا اعلان بھی کر دیا. محسن بیگ کے خلاف تھانہ ماگلہ میں ایک اور مقدمہ درج. صحافی محسن بیگ کے گھر سے غیر قانونی اسلحہ برآمد کر لیا. پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ملزم نے خود اپنے گھر سے اسلحہ برآمد کرایا. سینئر صحافی محسن جمیل بیگ کی ناجائز اسلحے کے مقدمے میں بھی گرفتاری ڈال دی گئی. محسن جمیل بیگ کو ڈیوٹی جج شعیب اختر کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز کورٹ میں پیش کر دیا گیا. عدالت نے محسن بیگ کو مقدمے میں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا.